آپ کا جو میں خط پڑھی تھی اس میں آپ نے کہا کہ یہ بحران عارضی نہیں ہے، یہ دور رس ہے، اور بلکہ اس کو پورے اوورآل زراعت کے لیے آپ نے اس وقت کہا کہ ایک خطرناک وقت ہے۔ یہ بحران کی ذرا ہمیں ایکسپلین کیجئے کہ اس کا میگنیچیوڈ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہے، ہم کتنے بڑے فوڈ سیکیورٹی کرائسس کی بات کر رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ ماریا، آپ نے آج مجھے انوائٹ کیا۔ سوری، میں اصل میں ٹریولنگ میں تھا، لیکن مجھے حکم ملا تو میں نے کہا بالکل میں جوائن کرتا ہوں۔ اصل میں بالکل اس میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں سمجھتا اس حکومت کی، پچھلی حکومتوں کی بھی، تمام حکومتوں کی یہ نااہلی ہے کہ انہوں نے پہلے سے اس کو کسی قسم کی تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ آپ کے سامنے ایک مثال ہے، کچھ عرصہ پہلے آپریشن بنیان المرصوص میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح دی ہے پاکستان کو۔ اس میں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ہماری پاک فوج کی بھی بہت بڑی ان کے مہارت سے انہوں نے کیا، لیکن اس میں پچھلا جو ہمارے شروع سے اس کے بڑے عرصے سے تیاری ہو رہی تھی اس خطرے کے، اس لیے جب تیار تھے تو ہمیں فتح ہوئی ہے۔ یہ اسی لیے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو نقصان ہوا ہے، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، آج میں جب ٹریولنگ پہ تھا، میں ملتان سے جب میں نکلا تھا تو اتنی تباہی ہو چکی ہے، یقین کریں دل خون کی آنسو ہوتا تھا۔ جو لوگ بیچارے اس وقت تباہ و برباد ہو گئے، کوئی سڑکوں کے کنارے بیٹھے، بہت برے حالات ہو چکے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا پہلے سے ہی، 2009 میں لاسٹ فلڈ آیا تھا، آئی تھنک اس وقت پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اپنا یوسف راج گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، اور بڑا شدید وہ فلڈ آیا تھا۔ اس کے بعد یہ بہت سویئر فلڈ یہ آیا ہے۔ میں نے آج جو دیکھا ہے بہت زیادہ تباہی ہوئی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم فرمائے۔ اب اس کے لیے ہمیں ابھی سے اسٹریٹجی تیار کرنی ہوگی، اور اس وقت آپ کے شاید علم میں ہو کہ ایکسپیکٹڈ ہے اگلے سال 22% مور رینز آر ایکسپیکٹڈ۔ تو اس کے لیے ابھی سے ان کو تیاری کرنی چاہیے، ابھی سے اس کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا، یہ بلٹ ٹرین یا یہ اپنا فلاں چیز، پلیں یا سڑکیں یہ بنتی رہتی ہیں، لیکن جب تک پہلے آپ بیسک نیڈز پوری نہیں کریں گے اس وقت جو ضروری ہے ان کی طرف توجہ دیں، کوئی نہریں بنائیں، کوئی ڈیمز بنائیں، اگر نہروں میں پانی اسکیٹرڈ کریں، یہ پانی پھر بھی آ سکتا ہے۔ صحیح، اور میری تو ریکویسٹ ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، گندم کا شدید بحران آنے والا ہے آگے۔ اچھا، میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے کہا نا کہ اس وقت معیشت کو نقصان بھی ہے، ایک تو مجھے بتائیے کہ آپ کے نزدیک اس وقت لگ بھگ فگرز کیا ہیں، ایک تو مجھے بتائیے کہ وہ فگرز کیا ہیں آپ کے سامنے، دوسرا ہے کہ کن کن شعبوں میں اس وقت آ رہے ہیں بحران؟ میں آپ کو ایک تو حکومت کی پتہ نہیں اب یہ کیا مجبوری تھی، کہتے ہیں کوئی IMF کا آرڈر تھا یا جو بھی تھا، تو انہوں نے جو نا گندم کی اس دفعہ فوڈ ڈپارٹمنٹ یا پاسکو نے پرچیز نہیں کی، اس وجہ سے گندم کافی دائیں بائیں ہو گئی ہے۔ کچھ جو سننے میں آیا کچھ سمگل بھی ہو گئی ہے، کافی ہو گئی، اللہ خیر کرے۔ لیکن گندم کا آگے بہت شدید بحران آنے والا ہے۔ میں تو سمجھ رہا ہوں 4 سے 5 ملین ٹن امپورٹ ہوگا تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہوگا، ادروائز تو یہاں پھر لائنیں لگ جائیں گی، دوبارہ بحران آ جائے گا۔ چاول کی فصل کافی ڈیمیج ہوئی ہے، باقی فصلیں تقریباً ہر زمیندار بیچارے کی تو پہلے ہی کمر ٹوٹی پڑی تھی، اب یہ فلڈ کے بعد تو ان کے ویسے ہی کاشتکار، اور ہم ہیں وی آر ایگرو بیسڈ کنٹری۔ اگر ہماری معیشت اگر بہتر کرنی ہے تو پہلے ہمارے ایگریکلچرسٹ کو بہتر کرنا ہوگا۔ یہ میں پہلے بتاؤں، انڈسٹری بھی چلے گی، سب چیز چلے گی۔ کاروباری لوگ تو ٹھیک ہے پریشان ہیں، اس وجہ سے پریشان ہے کہ پیچھے جب فارمر ہی خوش نہیں ہے تو وہ کیا آگے چلائے انڈسٹری؟ موسٹلی انڈسٹری جو ہماری ایگرو بیسڈ ہے، ٹیکسٹائل اس وقت سویئر کرائسس میں چل رہی ہے۔ اچھا، اب انہوں نے دیکھے نا ایک عجیب پالیسی ہے، انہوں نے پہلے کہا کہ جی اپنا گندم جو ہے نا ہم گورنمنٹ نہیں خریدے گی، پرائیویٹ لوگ پرچیز کریں۔ اب پولٹری فیڈ ملت والوں نے بیچاروں نے گندم خریدی کچھ تھوڑی اپنی پولٹری فیڈ میں یوز کرنے کے لیے، اب ان کے اوپر سختی ہے کہ نہیں آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ یہ عجیب پالیسی ہے، آئے دن پالیسی چینج ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، لیکن ان کو اب سیریسلی اس پہ سوچنا پڑے گا۔ جیسے آپ نے اپنے خط میں کچھ تجاویز دی، ایک تو آپ نے کہا کہ جی کسانوں کو بلا سود قرضے دیے جائیں، جو آپ نے نہریں پکی کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہم کب سے چیخ رہے ہیں، اچھا آپ یہ کوئی ڈال کے پریشر کام کروا لیں۔ اس کے علاوہ ہنگامی طور پہ کسان کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں، حکومت کیا کر سکتی ہے اس فوڈ کرائسس کو ٹیکل کرنے کے لیے، کیا تجاویز ہے آپ کی؟ ابھی تو فی الحال دیکھیں جی، ابھی تو سر پہ جو چیز آ پڑی ہے نا، گندم تو ایک دم ڈیمیج ہو گئی کافی، ان کو امیڈیٹلی امپورٹ گندم کرنی پڑے گی، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگے اسٹریٹجی ایک مستقل بنانی پڑے گی، اس کو کیلکولیشن، پہلے فوڈ ڈپارٹمنٹ اور پاسکو کی وجہ سے ان کے پاس ایک کیلکولیشن ہوتی تھی کہ کتنا سٹاک پڑا ہے، اب پرائیویٹ لوگوں کے پاس پڑی ہے، ان کے پاس کوئی کیلکولیشن نہیں ہے کہ کتنا ہے۔
जो जिसने डिक्लेयर की हुई है वो तो ये कैलकुलेशन में शामिल कर लेंगे, जिसने डिक्लेयर नहीं की हुई, किसी के घर में पड़ी किसी को, वो क्या ये कहाँ से उसको कैलकुलेट करेंगे? ये भी मैं कहता हूँ कि इंतहाई एक मतलब वाइज डिसीजन, इसको मैं नहीं कहूँगा कि गंदम परचेज ना करने वाला जी, वो जरूरी था। 12 अब हो गया तो अब टाइम गुजर गया। इनको फौरी तौर पर इंपोर्ट का परमिट, इंपोर्ट चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू करें चाहे प्राइवेट सेक्टर करें, लेकिन करना चाहिए इनको फौरी तौर पर ना, ताकि फूड का कोई क्राइसिस ना आए लोगों का इस वक्त। ठीक है, सबसे पहले तो आपने कहा कि इसकी होनी चाहिए कि हम जो है इसको एक्सपोर्ट करें। इसके अलावा खाली बिला सूद कर्ज देने की तो आपने बात की है। बिला सूद कर्ज इसलिए कि मैं आपको बताऊं, जो जमींदार है ना, काश्तकार, उन बेचारों का सारे साल का दारोमदार इन फसलों पर होता है। कपास की फसल जो है ना, इसमें वो अपने बच्चों की शादियां करते हैं, वो फसल उनकी होगी जीरो। अभी 1 साल तक उनके पास कुछ नहीं होगा। चले उनको गवर्नमेंट देगी, बिला सूद कर्जे होंगे, उनकी जमीन मॉर्टगेज करे, उन बेचारों के ना उनका एक सहारा मिल जाएगा 1 साल के लिए। 1 साल के बाद वो अपने कर्जे भी उतार लेंगे, दोबारा अल्लाह करे अगले साल फ्लड ना आए तो फिर वो खड़े हो जाएंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको सपोर्ट देनी चाहिए, लेकिन जेन्युइन को दें, जेन्युइन लोगों को दें। ये ना हो कि लाइकिंग डिसलाइकिंग की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। जो जेन्युइन काश्तकार है उसको मिलना चाहिए। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है। सही, बहुत शुक्रिया ख्वाजा महबूब रहमान साहब।